کو اچھا پینٹ نہیں کیا، لیکن جو اطمینان کی بات ہے کہ اس میں جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان تو بے شمار ہوا. مالی نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے، جانی نقصان ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں کی حکومت نے، یہاں کے ذمہ دار اداروں نے اس میں ایک اہم رول ادا کیا. آج ہم اپنے مہمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ وہ رول کس حد تک صحیح تھا، کیا اور ہو سکتا تھا، فیوچر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس کی وجوہات تھیں، اور پالیسیز بناتے ہوئے آئندہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور ایز اے کمیونٹی، ایشین کمیونٹی کو خاص طور پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو مہمانوں سے ملواتا ہوں، پھر ان سے ان کی رائے بھی جانتے ہیں، اور آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. ہماری پہلی مہمان ہے شاہ بانو. ویلکم ٹو دی شو. آپ ایک انٹرنیشنل وومن ایڈ کے حوالے سے پروجیکٹ بھی کرتی ہیں پاکستان میں. اٹس اے گڈ ورک. ویلکم ٹو دی شو ونس اگین. ہمارے دوسرے مہمان شہر یار خان ہیں، سواس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، صدر ہیں پاکستان سوسائٹی کے. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. شہر یار، آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے یہ کیسے دیکھا سارا جو کچھ ہوا، اس کی ریزن کیا تھی؟ سر اس کے ریزنز ایک ایسپیکٹ میں تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اس سے کچھ اکنامک ریزنز ہیں، کچھ سوشل ریزنز ہیں، اور کچھ ایسے ریزنز ہیں جو کہ ایک ڈپرائیوڈ سوسائٹی جو کہ ہے یہاں پر، ایک انڈر کلاس جو ڈیولپ ہو چکی ہے، ایک فائنینشیل کرائسس جو 2006 میں سٹارٹ ہوا تھا، اس کے یہ آفٹر ایفیکٹس ہیں، اس کو یہ بیسکلی ایکسپلین کرتا ہے. دیکھا جائے تو سٹارٹ تو وہ اب ہر ایک کو معلوم ہی ہے کہ مارک ڈگن نام کے ایک شخص کا قتل جو ہو گیا تھا پولیس کے ہاتھ، اسی کے اوپر سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی. اب آگے جو بیسکلی فیکٹرز ہیں جو اکانومی کے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو. اگر میں کچھ آپ کو اسٹیٹسٹکس تھوڑی بہت اگر میں بتا دوں تو جون سے لے کے اب تک جو ان امپلائمنٹ ہے یو کے میں، وہ پچھلے 3 مہینے میں 38,000 سے بڑھی ہے، اور اب جو ٹوٹل ان امپلائڈ لوگ ہیں وہ 2.49 ملین تک پہنچ چکے ہیں. اور اگر اس میں آپ کو ینگ جنریشن، کیونکہ میں وہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو رائٹس وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر یوتھ کے سے ریلیٹڈ ہے، تو یوتھ کا دیکھا جائے تو اب تک 9.5 لاکھ جو یوتھ ہیں 16 سے لے کے 24 کی ایج تک، وہ بیسکلی ان امپلائڈ ہو گئے ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی ایز سچ امپلائمنٹ کے آپشنز نہیں ہیں. اور اگر یہ اسی طرح بڑھتی رہی تو اگلے 3-4 مہینے تک یہ 1 بلین تک پہنچ جائے گا، جو کہ سارے کی ساری ان امپلائمنٹ جو ہے اس کا 20% جو حصہ ہے وہ یوتھ کا ہے، یوتھ ہے جو ان امپلائڈ ہے. اگر آپ رائٹس کو اگر غور سے دیکھیں تو ان میں جو سارے کے سارے جو لوگ ملوث تھے، انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کے اوپر انہوں نے ہاتھ صاف نہیں کیا، انہوں نے دوسری چیزیں جو الیکٹرانک گیجٹس پہ زیادہ ان کا زور تھا، شوز وغیرہ، ڈیزائنر جوتے وغیرہ. اس سے بھی ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں وہ اس سے ہمیں زیادہ پتہ چلتی ہیں، کیونکہ یو کے ایک کنزیومر بیسڈ سوسائٹی ہے. اس میں کنزیومرزم کو بہت زیادہ ریفلیکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ سوشل پروگرامز دیکھیں یہاں پر، ٹین ایجرز، یوتھ، ان ساروں کے پروگرامز زیادہ تر فوکس کرتے ہیں کنزیومرزم کو. جی. اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ایک چھوٹی ایج سے لے کے کہ آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سوسائٹی میں آپ کو ایک بہت اچھی گاڑی چاہیے، آپ کو کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس نئے جتنے بھی گیجٹس وغیرہ الیکٹرانک آ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں سوسائٹی میں، آپ بیسکلی فیل ہو گئے. مقابلے کی دوڑ ہے اور بڑی سخت ہے. اور جب یہ یوتھ یہ چیز دیکھتا ہے، ڈپرائیوڈ سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میں امیر لوگوں کے طبقے کی بات نہیں کر رہا، تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے اور اس کو اوپر سے ان امپلائمنٹ بھی ہے، اس کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس مواقع نہیں ہے یہ چیزیں حاصل کرنے کے، تو وہ ایک ریزنٹمنٹ ہے سوسائٹی میں جو اس کے اندر بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ پورا کرنے کے لیے وہ مواقع ڈھونڈتا ہے. اور یہ بیسکلی یہی ہے پچھلے کوئی جو 8-10 سال سے جو ایک ریزنٹمنٹ چل رہی تھی، فائنینشیل کرائسس کے بعد یہ زیادہ بڑھ گئی، جس کے اوپر آبویسلی بہت زیادہ جابز وغیرہ افیکٹ ہوئی ہیں، تو اس کو نکالنے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اب شاہ بانو سے پوچھتے ہیں، ایک احساس محرومی ہے لوگوں میں کہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی اپرچونٹی یہ ہے کہ ایک گریجویٹ ہے، اس کو اتنے پیسے خرچ کر کے جب پیرنٹس اس کو پڑھاتے ہیں، وہ پراپر ایجوکیشن لیتا ہے، اس کو نہیں کنفرم آفٹر دس ریسیشن کہ ان کے پاس جاب ہوگی یا نہیں ہوگی.
امپلائمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیسک امپلائمنٹ نہیں ہے. تو جب امپلائمنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مایوسی بڑھے گی. اگین شہریار نے جو کچھ کہا ہے, اور مایوسی بڑھے گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اس میں ڈیفینیٹلی ان کو کھانے پینے کی ساری اشیاء بہت مہنگی ہیں, گروسری بیسکلی مہنگی ہے, ان کے پاس ایجوکیشن ہے لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے. اور نوجوانوں میں پچھلے آپ 3-4 سال میں کتنی سوئسائڈل لوگوں نے اٹیمپٹ کی ہیں, ٹرینوں سے جمپ کیا ہے. ایون باسز, بڑی بڑی انڈسٹریز میں کام کرنے والے بینکرز نے, جب آپ کے پاس جاب ہے, ہر ایک نے مارگیج بھی دینا ہے اپنے گھر کا, اچھا جو مارگیج دیں گے کھانے پینے کی اشیاء کا بھی انہوں نے خرچہ پورا کرنا ہے, تو وہ کہاں سے یہ ساری چیزیں آئیں گے؟ تو ایجوکیشن ہے, اپرچونٹیز نظر نہیں آ رہی, تو کرنا کیا ہوگا؟ آئی تھنک سو گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, لوگوں کو جاب کی اپرچونٹی ملے. اور جاب اپرچونٹی بیکاز وی آر EU ناؤ, تو اس میں لوگ باہر کے آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, EU کنٹری سے ان کو امپلائمنٹ سستی مل رہی ہے, دین یہاں کے اپنے لوگوں کو پہلے امپلائمنٹ دینی چاہیے. شہریار, ایجوکیشن کی بات شاہ بہنوں نے کی, ایجوکیشن میں بھی اب کٹ شروع ہو گیا ہے کہ فیس بڑی ہیوی فی یو ہیو ٹو پے اف یو وانٹ ٹو گو ٹو یونی. اسی کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے کچھ افیکٹ اور آئیں گے؟ جی, اس کے ایفیکٹس جو ہیں میں تو بڑے نیگیٹو دیکھتا ہوں, کیونکہ اس گورنمنٹ نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے کچھ پالیسیز وغیرہ اس طرح کی امپلیمنٹ کی ہیں جس میں انہوں نے ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ کٹس وغیرہ کیے ہیں. آبویسلی کیونکہ فائنینشیل کرائسس جب سٹارٹ ہوا تھا 2006 میں, تو اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت زیادہ اسپینڈنگ کی تھی بینکس وغیرہ کو بیل آؤٹ کرنے میں. تو اب جو کہ ان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے, تو وہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا اکانومی میں وہ کٹس وغیرہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ کی جو اپنا خرچہ ہے وہ کم ہو. تو اس میں انہوں نے ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ کٹس کیے ہیں, جس میں انہوں نے نئے اسکولز بنانا انہوں نے بند کر دیے ہیں. انہوں نے جو پچھلی گورنمنٹ نے کچھ کہا تھا کہ ہم اسکولز کو ریفربش کریں گے, نئے اسکول بنائیں گے, وہ بیسکلی ایک الاؤنس بھی دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو, EMA الاؤنس اس کو کہتے تھے, ایجوکیشنل مینٹیننس الاؤنس. یہ ان لوور سوسائٹی کے طبقات کو ملتا تھا جو ایجوکیشن وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو ویکلی کچھ الاؤنس ملتا تھا تاکہ وہ ایجوکیشن وغیرہ اپنی A لیولس تک ایٹ لیسٹ کمپلیٹ کر سکیں. وہ بھی اب ختم ہو گیا. تو جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے تو یوتھ کو اتنی اپرچونیٹیز وغیرہ نہیں مل رہی ہیں, اور جو یونیورسٹیز تو خیر بعد میں آتی ہے, ہم بیسک ایجوکیشن A لیولس تک کی بات کر رہے ہیں. ایجوکیشن یونیورسٹیز تو بہت ہی مہنگی ہو گئی اب. تو اب جو سوسائٹی کے جو طبقات ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ پہلے بھی افورڈ کر سکتے تھے, ان کے لیے آگے ہی جابز وغیرہ تھیں. لیکن جو لوور پارٹس آف دا سوسائٹی ہیں ان کو اب وہ ہوپ نظر نہیں آتی. اگر پہلے ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر 3 سال کی یونیورسٹی ایجوکیشن کے بعد 26,000 پاؤنڈ کا ڈیٹ ہوتا تھا, قرضہ ہوتا تھا, تو اب وہ بڑھ کے 60,000 تک پہنچ گیا. تو اب ان کو بیسکلی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ وہ یہ ڈیٹ پورا کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کین آئی انٹرفیئر؟ بیسکلی وہ یہ ہے کہ جب ڈیٹ اس کا 60,000 ہوگا تو اس کو جو پے ملے گی وہ 30,000 اگر ملتی ہے یا 20,000 ملتی ہے, تو وہ اپنا کس طرح سے اسٹوڈنٹ لون دے گا؟ اور لم سم تو واپس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے, آپ نے بائی انسٹالمنٹ, ڈیفینیٹلی آپ نے بائی انسٹالمنٹ کرنا. لیکن اگر آپ کی جاب ہی 20,000 آپ کو دے رہے ہیں, یا کوئی آپ کو وہ کہتے ہیں شاپس میں جاب کرو, اب گریجویٹ کو آپ 6-7 پاؤنڈ پر آور کہیں جاب دیتے ہیں, وہ کہاں سے اپنے پیسے 20,000 کے اب جن کے اوپر ہے وہ قرضہ دینا ہے انہوں نے, ہر صورت واپس لون کرنا ہے, وہ کہاں سے واپس کریں گے؟ اپنی پے میں سے وہ اپنا گھر رن کریں گے, مارگیج دیں گے, اپنی لیونگ کو پورا کریں گے, بریڈ اینڈ بٹر کریں گے, یا کہ اسٹوڈنٹ لون دیں گے؟ لیکن یہ تو اس وقت ہے جب ان کو ایک جاب مل جائے گی. تو ڈیفینیٹلی جاب کی تو پہلے ہی کمی ہے. جاب, آئی انڈرسٹینڈ جاب کی کمی ہے, لیکن جب جاب نہیں ملے گی بھی تو وہ ان کا اسٹوڈنٹ لون واپس نہیں, وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے یونیورسٹیز کا جو انہوں نے لون لیا ہوا. تو یہ ایک احساس ہے یوتھ میں ڈیفینیٹلی, اور یہ بھی ان میں ہے کہ جو ایک خاص اسی کلاس میں کچھ بچوں کے پاس بڑے ماڈرن گیجٹس ہوتے ہیں الیکٹرک کے, ان کے نہیں ہیں, تو وہ ان کو ایک اٹریکشن ملتی ہے کہ ہم کسی دوسرے طریقے سے چیزیں حاصل کر لیں. جیسے شہریار نے کہا کہ ان کا جو ٹارگیٹ فوڈ پہ نہیں تھا, لیکن بہت کم, ان کا شوز پہ تھا, گیجٹس پہ تھا, ٹی وی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹی وی اٹھائے ہوئے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. بیسکلی یہ احساس محروم